السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دیوار سندھ کے بارے میں بتاؤں گا۔ دنیا کی دوسری عظیم دیوار پاکستان کے لوگ اس کے وجود سے اب تک لا علم ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے 1700 قبل مسیح کے چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے پاسیوں نے ہزاروں سال قبل اپنے رہائش کے لیے پکی اینٹوں سے تعمیر کیے جانے والے مکانات کو روئے زمین پر متعارف کرایا۔ سندھ کے قدیم باشندے تعمیراتی فن میں یکتا تھے اور منجو دڑو سمیت دیگر علاقوں کے کھنڈرات سے قدیم دور کی پرشکوہ عمارت کے آثار ملتے ہیں۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے جو چین کے 15 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 8851 کلومیٹر طویل اس دیوار کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا عرصہ لگا تھا، جبکہ تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور ہلاک ہوئے تھے۔ اس ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ہر سال اس دیوار میں میراتھن ریس منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی سندھ میں بھی دیوار چین کی طرح ایک عظیم دیوار موجود ہے جسے منی دیوار چین یا دیوار سندھ کہا جاتا ہے۔ یہ رانی کوٹ کے قلعے میں واقع ہے اور اس کی تاریخ بھی انتہائی قدیم ہے۔ تاریخی آثار کے ماہرین اس کے معماروں کا کھوج لگانے اور اس کی سنِ تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ رانی کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے متشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رانی کوٹ کا قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض مورخین اسے تالپور حکمرانوں کا تعمیری کارنامہ قرار دیتے ہیں جنہوں نے اسے 1812 میں تعمیر کرایا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر رومی دور میں ہوئی تھی۔ سندھ کے ایک اور محقق ایم ایچ پنور لکھتے ہیں، رانی کوٹ جن پہاڑوں پر بنا ہوا ہے وہ کم از کم 8 کروڑ سال پرانے ہیں اور یہ سلسلہ کوہ ہندوستان سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اس قلعوں کو عالمی ورثہ قرار دیے جانے کے باوجود تاحال رانی کوٹ پر کوئی مستند تاریخ سامنے نہیں ہے۔ 1831 میں برطانیہ کا معروف سیاح الیگزینڈر 1831 میں جب جام شوہو کے مقام سے گزرا تو اس نے رانی کوٹ کے قلعے کی بھی سیر کی۔ اس قلعہ اور دیوار چین کے بعد دوسری عظیم دیوار کا سب سے پہلے تذکرہ دنیا کے سامنے اسی نے پیش کیا تھا۔ قدیم آثار کے بعض ماہرین کا قلعہ رانی کوٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ زمانہ قبل از مسیح میں جب بھی اس قلعے کا وجود تھا اس وقت سندھ ایران کے حدود میں شامل تھا، لیکن ان کے دعوے کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ قلعے میں تحقیقی کام کے دور انہی کے بعد ایسے شواہد ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ قلعہ تالپور حکمرانوں کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے تعمیر کرایا تھا۔ تاریخی محقق عبدالجبار جنیجو رقم اضطرار ہے کہ عالمی انسائکلوپیڈیا اور بریٹانیہ کے مطابق دنیا کے قدیم ترین قلعہ جیریکو شہر میں تھا جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا تھا۔ اس کی دیوار 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھی، جبکہ قلعے کی دیواریں 9 فٹ تک زیر زمین تعمیر کی گئی تھی۔ اس بارے میں عبدالجبار جنیجو کا مزید کہنا ہے کہ رانی کوٹ اور دیوار چین بھی جیریکو شہر کے قلعے کے مماثل ہیں۔ رانی کوٹ کا قلعہ 32 کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر طویل ہیں۔ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے قلعوں میں ہوتا ہے۔ رانی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے اس عظیم شاہکار کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیوار چین سمیت دنیا کے دیگر آثار کے حصے میں آیا۔
اس قلعے پر تحقیق کرنے والے سندھی محقق بدر ابڑو اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ قلعے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے ادواروں میں ہوئی ہے۔ بدر ابڑو کے مطابق رانی کوڑا قلعے کی تعمیر و مرمت مختلف ادواروں میں کی جاتی رہی۔ فن تعمیر کے ماہرین کے تجزیے کے مطابق رانی کوٹ کی تعمیر میں کم از کم 3 سے 4,000 مزدوروں نے کئی سال تک محنت مشقت کی ہوگی، جبکہ اس وقت اس کی تعمیر پر 12 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو آج کے حساب سے اربوں روپے کے برابر ہے۔ رانی کوٹ کے نام سے معروف اس عظیم دیوار سندھ یا دیوار چین ثانی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس عظیم قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے بھی تعمیر کیے گئے، جو اسے دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے کی شناخت دیتے ہیں۔ حیدرآباد حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ کی سطح سمندر سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ہے، جس کی تعمیر بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ سیاح اسے دیکھتے ہی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس قدر بلند ترین اور خطرناک مقام تک تعمیراتی سامان کس طرح سے پہنچایا گیا ہوگا۔ کس بیرونی حملے کی صورت میں حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ اسی قلعے میں پناہ گزیر ہوتے تھے۔ میری کوٹ کا قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ رانی کوٹ کی دیواریں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر ان کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے۔ تاہم گزشتہ چند سال سے قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس قلعے کی سیر بھی سیاحوں کے لیے یادگار تجربہ ہوتی ہے۔ یہاں پہاڑی بلندیوں پر عظیم الشان قلعے، دنیا کی دوسری عظیم دیوار، قلعہ کے اندر کھیت، انسانی بستیاں، پانی کے چشمے اور دیگر عجوبے اس ورطہ حیرت میں ڈالے رہتے ہیں۔ اس دیوار پر تقریباً 18 واچ ٹاورز بھی ہیں، جن کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاور کسی زمانے میں بیرونی حملہ آوروں سے خبردار رہنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں ایک ندی بھی ہے جو کافی فاصلے زیر زمین بہتی ہے۔ قلعے کے اندر آباد گاؤں کے افراد، جن کی زندگی انحصار زراعت پر ہے، اپنی فصلوں کی آبیاری اسی ندی کے پانی سے کرتے ہیں۔ رانی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے، سن گیٹ، موہن گیٹ، آمری گیٹ، شاہ بر گیٹ اور توری دروڑو گیٹ ہیں، تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے۔ قلعے کے باقی دروازے پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں، جنہیں ماضی میں یہاں کسی کے استعمال کرتے تھے۔ رانی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز چشمے ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پرے جو تھڑ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے، جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کے ایسے مقام پر موجود ہے جو 4 اطراف سے 1500 سے 2000 فٹ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس چشمے کے حوالے سے بھی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں۔ قلعے کے اندر رہنے والے مقامی افراد کے مطابق کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادیاں آ کر نہاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام پرین جو تھڑ پڑ گیا۔ بعض داستانوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ قلعہ جنوں کا مسکن رہا ہے، اور اس کی تعمیر بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق رانی کوٹ کے قلعے کے سامنے دریائے رانی واقع ہے۔ یونان کے معروف مورخ کیورٹسن ریفس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ سکندر اعظم نے سندھ سے گزرتے ہوئے 3 روز تک اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ سندھ کا حکمران اپنی رعایا سمیت قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم
किले का दरवाजा तोड़वा कर किले में दाखिल हुआ, लेकिन अहले शहर 1000 फीट की बुलंदी पर वाक़ शेरगढ़ के किले में पनाह गज़ीर थे, जहां तक रसाई यूनानी फौज के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से नामुमकिन थी। ये वाक़या 350 साल कबल मसीह का है, जो रानीकोट के किले और दीवार सिंध की कदामत का बेन सबूत है। किले के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल सामने स्टोपानुमा बुर्ज है, जो मकामी तर्ज तामीर का नमूना। इससे जरा से आगे दाएं जानिब एक मस्जिद के आसार हैं, जिससे यहाँ मुसलमानों की आमद का सुराग मिलता है। इसके मीनार और गुंबद के कुछ हिस्से शहीद हो चुके हैं। 30 फीट ऊंची फसील के साथ साथ पहरेदारों के गश्त के लिए 6 फीट चौड़ी गुजरगाह है। पहरेदारों के 20वीं शक्ल के कमरे हैं, जिनके सामने से गुजर कर दूसरी दीवार से खुला हिस्सा आता है। इस हिस्से में सासानी कौम के महल्लात तर्ज पर कमरे बने हुए हैं, जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। कलोड़ा तालपुरों और अंग्रेजों ने अपने अपने द्वारों में अपनी तरजीहात के मुताबिक इस किले में तब्दीलियां की थी। अंग्रेजों ने यहाँ चट्टानों पर फूलों के नमूने तराश कर मेहराबे, ताक, सीढ़ियां और दरवाजों की चौखटें बनाई। फसील पर पहुंचने के लिए दरवाजों में दाखिल होने के बाद दाएं और बाएं जानिब पत्थरों की सीढ़ियां बनाई। इसी जगह एक कुआं खुदवाया गया। माहिरीन के मुताबिक इस दौर के लोगों ने चने की दाल, चूना, बजरी, टाट, शंगरफ और दीगर अशिया के मसाले से पत्थरों को जोड़ने का हुनर सीख लिया था। मेरी किला के बारे में कहा जाता है कि इसे तालपुर मीरों ने तामीर कराया था, इसलिए इनके नाम की मुनासबत से यह मेरी किला कहलाता है। यह किला जिगजैग की शक्ल में है और इसकी तामीर चूने पत्थर से की गई है। ये बात शिबे से बारातर है कि किला रानीकोट 1784 में हैदराबाद के तालपुर मीर खानदान के जेर नगीन रहा। इस खानदान ने इस किले की आज नो तामीर के लिए बड़ी काविशें की। लहलहाती खेतों और संगलाख पहाड़ों, बहते झरनों और फितरी हुस्न से मालामाल सिंध में रानीकोट इंसानी हाथों से तामीर किया हुआ माजी का लाजवाल शाहकार है, जो सयाहों का शहर तारी कर देता। तारीख के सफात में इस किले का रानी का कोट, मोहन कोट, रानीकोट के नाम से तस्करा मिलता है। यूनेस्को ने इस किला और दुनिया की दूसरी तवील तरीन दीवार की अहमियत को तस्लीम करते हुए इसको आलमी विरसा करार देकर इसे कदीम आसार की फहरिस्त में शामिल किया। किले के फसील के अंदर डायनासोरों के फॉल्स भी मिले हैं। इस किले के सबसे बड़ी इंफरादियत ये कि इसकी फसील के अंदर एक गांव आबाद है, जिसमें गबोल खानदान के 500 अफराद रहते हैं, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद है और उनके आबाओ अजदाद के मुताबिक रानीकोट का किला 2000 साल कदीम है। यहाँ के बासियों के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर सरखेज जमीन और उसकी जगह के मालिक है, जहाँ इनके घर बने हुए। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियां और किले के अंदर मौजूद मजीद 2 किले किसकी मलकियत है, इन्हें इसका इल्म नहीं। इनके मुताबिक मजमूई तौर पर किले में इनके 40 घर आबाद है, जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हैं। कुछ अशरे कबल किले की बहाली का काम शुरू हुआ था और ये काम महकमा आसार कदीमा पाकिस्तान से कल्चर डिपार्टमेंट और दादू जिला कौंसिल के जेर निगरानी था, मगर 2005 में एक इंक्वायरी के सूरत में ये मालूम है कि इसकी तामीरात गैर मेयारी की जा रही थी और इस किले की बहाली का मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा था, जिस बिना पर 2006 में इसका काम रोक दिया गया। महकमा सियाहत व सकाफत ने किले में गेस्ट हाउस बनवाए हैं, जिनकी इसकी खस्ता हाल दीवारों की मरम्मत का काम करवाया गया। रानीकोट के इंचार्ज खयूर अब्बास का कहना है कि इस तारीखी किले पर पाकिस्तान बनने के बाद से सिर्फ 1880 और 1990 की दिहाई में वफाकी हुकूमत में 2 बार सेलेमाज का एहतमाम किया गया। इनका कहना है कि 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद तारीखी मकामात की सूबों की मुंतकिली होने की वजह से सिंध हुकूमत ने 2014 में पहली बार रानीकोट पर तवज्जो दी और यहाँ मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम करवाया गया।
اور سیاحوں کے لیے سہولتوں کی فراہمی کے بعد قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ غیور عباس کے مطابق سندھ کی حکومت نے رانی کوٹ میں پینے کے صاف پانی کے لیے کنواں کھدوایا، جبکہ ویران علاقے اور شہر سے دور ہونے کی وجہ سے رانی کوٹ کے گیسٹ ہاؤس میں فوری طبی امداد کے لیے بھی سہولتوں کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس قلعے کو قومی ورثہ قرار دے کر اس کے دیکھ بھال پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دیوار سندھ کو دنیا کی عظیم دیوار کا رتبہ دلانے کے لیے بھی عالمی ورثہ پر کوششیں کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہے۔ مزید